بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا یہ سبق پڑھ چکے، ساری جتنی بھی وضاحت مطلوب تھی وہ ہم نے کر دی۔ آج ہم اس کا مشق کریں گے۔ اس کا مشق ہے صفحہ نمبر 32 پر، پیج نمبر 32 پر۔ یہ مشق ہم پہلے اورل کرتے ہیں تاکہ یہ جوابات جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، تو پھر مشق لکھنے میں، تحریری کام میں ہمارے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ تو مشق میں پہلا سوال ہے، سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا؟ ابھی اس کا جواب آتا تو بہت مختصر ہے کہ سلطان افلاک کے دربار سے اشتہار جاری ہوا کہ تمام لوگ اپنے اپنے غموں اور مصیبتوں کو لے آئیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی تمہید کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر تمہید کے یہ جواب زیادہ مناسب نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم جواب اسی طرح لکھیں گے جس طرح کتاب میں موجود ہے کہ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام لوگ آپس میں اپنی مصیبتیں بانٹ دیں تو پھر بھی لوگ اپنی پہلی ہی مصیبت کو بہتر سمجھیں گے۔ تو مصنف اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان کو نیند آ گئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے اشتہار جاری ہوا ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی مصیبتوں کو اور رنج و الم کو لے آئیں، اور پھر وہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، وہم کی تصویر کس طرح پیش کی گئی؟ یاد رکھیں یہ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اس چیپٹر کا انتہائی اہم کوسچنز ہیں، اور اکثر ایگزامز میں اگر آپ 5 سالہ پرچہ ایک نظر دیکھ لیں تو بار بار یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ وہم کی تصویر کس طرح پیش کی گئی؟ تو جواب میں ہم وہی لکھیں گے جو کتاب میں موجود ہے کہ ایک شخص تھا جو انتہائی دبلا پتلا، سوکھا سہما اور بالکل ہوا کی طرح باریک ہو رہا تھا۔ اس انبوہ میں انتہائی چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ اس نے جو لباس پہنا تھا وہ انتہائی ڈراؤنا تھا، جو دور تک پھیلا ہوا تھا، جو بہت ڈھیلا ڈالا تھا، اور جس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں سنہرے تار سے بنائی گئی تھی۔ اور جب بھی وہ چلتے پھرتے وہ لباس ہوا سے لہراتا تو وہ عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھ میں افسردگی تھی اور نام اس کا وہم تھا۔ اچھا جی، سوال نمبر 3، پیر مرد کا واقعہ۔ چونکہ اس کتاب میں، اس سبق میں یہ پیر مرد کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے اور یہ آپ کا ایک اہم سوال ہے، تو جواب میں ہم لکھیں گے کہ پیر مرد جو کہ ایک انتہائی معزز اور محترم معلوم ہوتا تھا، درد قولنج سے انتہائی فریاد کر رہا تھا، اور ساتھ میں وہ بے اولاد بھی تھا۔ تو اس مصیبتوں کے میدان میں وہ درد قولنج پھینکنے آیا تھا، لہذا اس نے وہ درد پھینک کر ایک نوجوان لڑکی کو لیا جس کو اس کے حقیقی والد نے نافرمانی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ اتنا نافرمان تھا کہ آتی ہی بڈھی کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے مارنے پر تل گیا۔ تو جب پیر مرد نے یہ حالات دیکھے تو انتہائی پشیمان ہو گیا، اور اتفاقاً ہی وہ لڑکے کا حقیقی باپ بھی وہاں موجود تھا جو درد قولنج سے تڑپ رہا تھا۔ تو دونوں ان نئی مصیبتوں کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، لہذا دونوں یہ خواہش کر رہے تھے کہ یہ اپنی اپنی مصیبتیں واپس لے لیں اور یہ جو نئی مصیبتیں ہیں یہ دوبارہ پھینک دیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ مبادلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سوال نمبر 4، اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی؟ تو ویسے تو اس میدان میں ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن جو اہم چیزیں جو مصنف نے لکھی ہے
تو وہ تقریباً 3 قسم کی چیزیں، ہوس ہائے نفسانی یعنی انسانی لالچ، اور جسمانی عیوب یعنی کسی کے ہاتھ میں فالٹ ہے، کسی کے پاؤں میں، کسی کے آنکھ میں، کسی کے کان میں، اور عیوب عقلی، عقل کے ساتھ جو بیماریاں لگی ہے، جیسے پاگل پن، جیسی جنون، جیسی مرگی کے دورے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، سوال نمبر 5 جو ہر چیپٹر کا انتہائی اہم اور کریٹو سوال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ذہن کو تھوڑا سا رن کرنا پڑتا ہے، تو جملے بنانا لطیفہ۔ فار ایگزامپل آج اسلم نے کلاس میں ایک زبردست لطیفہ سنایا، رنج و علم۔ آپ خود سے بھی پیارے پیارے معنی خیز جملے لکھ سکتے ہیں۔ رنج و علم، دنیا میں ہر کسی کو رنج و علم سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ اسی طرح افسردگی، فوجی کے گھر میں افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ انواع و اقسام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ خواہ مخواہ، ارے یار چلے جاؤ، خواہ مخواہ مجھے تنگ مت کرو۔ مبادلہ، پاکستان اور چائنا کے درمیان بہت ساری چیزوں کا مبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ بسورنا، چوٹ لگنے پر علی منہ بسور رہا تھا۔ افلاس، افلاس ایک سخت ترین آزمائش ہے، دردناک، اور بچو کے کاٹنے پر علی نے ایک دردناک چیخ ماری۔ سوال نمبر 6 وہم پرستی پر مضمون انشاءاللہ تعالی اردو بی میں ہم باقاعدہ یہ لکھیں گے، اور یہ اردو بی کا کام ہے، لہٰذا یہ چھوڑ جائیں گے۔ سوال نمبر 7 مرکب ناقص۔ مرکب ناقص، یہاں پر 2 مرکبات کا ذکر ہے، ایک ہے مرکب ناقص، ایک ہے مرکب تام۔ تو آسان الفاظ میں، آسان باشا میں، جو مرکب، صرف مرکب تام اور ناقص کو پہلے اس سے ہٹائیں، یہ جو صرف مرکب ہوتا ہے، صرف مرکب، تو مرکب کا معنی ہے 2 یا 2 سے زیادہ کلمات، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب ناقص، ایک ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو، مثلا اچھا گھوڑا، مثلا میرا قلم، ٹھنڈا شربت وغیرہ۔ مرکب تام اگر ہم کہیں کہ یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے تو بے جانو ہوگا۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو، جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو۔ اسے مرکب مفید اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ میرا قلم اچھا ہے، یہ شربت ٹھنڈا ہے، وہ اچھا کھلاڑی ہے۔ تو ناقص اور تام میں یہی فرق ہے کہ مرکب ناقص یہ وہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو، اور تام جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو، اور یہ کہ مرکب ناقص جملے کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ مرکب تام یہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس کی وضاحت، جو ہم ہر مشق میں ایک دو سوالات اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ تو پیر مرد کا واقعہ جو سوال نمبر 3 میں گزر گیا، اب اس کا ہم سیاق و سباق بھی انشاءاللہ تحریری طور پر لکھیں گے۔ سوال نمبر 9 میں آپ دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا مصنف ہے جی محمد حسین آزاد۔ بے غرض وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا۔ 4 آپشنز آپ کو دیے ہیں، تو اس میں مردوں آتا ہے۔ نمبر 3 چنانچہ بڈھے نے کہا کہ برائے خدا میرا درد مجھے پیر دیجئے، تو کون سا درد؟ درد قولنج۔ اس درد سے مراد درد قولنج۔ یہ تو تھا آپ کا اورل مشق، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اب انشاءاللہ تعالی بعد کی ویڈیو میں ہم اس کا جو تحریری کام ہے وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔